امام عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، دیکھیں کیسا بندہ ہم نے دریافت کیا ہے. سیرت الرسول کتاب کا تعارف بھی کروایا ہے، مختصر سیرت الرسول جو کوئی خریدتا ہی نہیں تھا. تو اس میں حضرت علی کے اوپر جو چیپٹر ہے نا، اس میں 10 ریفرنسز میں نے بتائے تو میرا کلپ بھی ریکارڈڈ ہے محمد بن عبد الوہاب شیعہ کے نام سے. تو 3 ریفرنسز اسپیسیفکلی امیر شام کے حوالے سے میں ڈسکس کر لیتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے اہل شام سمیت سیدنا علی کی بیعت نہیں کی، پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں اعانت اور اس پر رضامندی کا الزام بھی دھرا. وہ کہتے ہیں حضرت علی کے اوپر الزام دھرا کہ عثمان کو اس نے مروایا. کس نے؟ امیر شام نے کہا. مگر اللہ نے سیدنا علی کو اس الزام سے بچا لیا. پھر آگے جا کے لکھتے ہیں کہ سیدنا عمار کی شہادت کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے لڑائی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی. حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا تم نے لڑائی کیوں ترک کر دی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے عمار کو قتل کر دیا ہے. یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے، میرے ریسرچ پیپر میں بھی ہے. اور میں نے رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے فرمایا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. معلوم ہوا کہ ہم باغی ہیں. معاویہ بولے خاموش رہ، واللہ تم اونٹ کی طرح اپنے ہی پیشاب میں پھسلتے ہو. کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے؟ ان کو تو علی ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے جنہوں نے ان کو لا کے ہمارے درمیان پھینک دیا. ہم تو اپنے بچاؤ کے لیے لڑ رہے تھے جس میں وہ قتل ہو گئے. ان کا یہ تو مجبوراً تھا ان کو. استغفر اللہ. سیدنا علی کو اس کی خبر ہوئی تو حضرت علی نے آگے سے پھکی دی الزامی جواب. انہوں نے کہا اگر ہم نے عمار کو قتل کیا ہے تو پھر اپنے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کو رسول اللہ نے کیا قتل کیا تھا جنہوں نے لا کے ان کو کفار کے مقابلے میں بھیج دیا غزوہ احد میں. اے پھکی سی کہ بھئی جو سپورٹر ہوتا ہے وہ اگر مخالف سے لڑتے ہوئے مر جائے تو مخالف یہ کہے کہ اس نے مروایا ہے، کیوں لے کے آیا ہے. کہانی ہوتی ہے، پاویں آج دا بندہ کرائے پاویں پرانا بندہ کرائے، کڈی اڈی کہانی کرائی ہے. اچھا یہ ان کے جو سپورٹر نا بنو امیہ کے، وہ آج اسی لیول کی کہانیاں کراتے ہیں. پھر آگے جا کے لکھتے ہیں کہ بنو امیہ سیدنا علی کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے، مگر اس عمل سے علماء کے دل میں سیدنا علی کی محبت اور بڑھ گئی اور قدر و منزلت میں اضافہ ہی ہوا. عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ 60 سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی. صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو گالیاں تھیں نا یہ سب تھا، یہ تنقید تھی. اچھا تو حضرت علی پہ تنقید کرنا ثواب کا کام ہے؟ سر صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث میں موجود ہے لعن اللہ ابا تراب، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت، نعوذ باللہ. یہ الفاظ ہیں، یہ بلا کے وہ کہلواتے تھے. آج میرا ٹاپک نہیں، یوٹیوب پہ میرا کلپ آپ دیکھ لیں، کیا صحابہ اکرام کو گالی دینا کفر ہے؟ تو میں نے بتایا کہ اگر آپ اس کو کفر کہیں گے تو پھر کون کون اس میں آئے گا. اس کو فسق اور حرام ہی سمجھے.